جو کہ بڑا لمبا پردیس ہے، یا اس دیش میں اس پردیش میں آ کے کیا بندوبست کرا؟ اگر کچھ وہاں کمی نکلی تو ایمرجنسی میں وہاں کوئی بینک تو ہے نہیں کہ اس سے تم ادھار لے لو گے، کوئی لون لے لو گے. تو ایسا کیا کوئی بندوبست ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اپنا یہاں پر خفیہ اکاؤنٹ رکھ جائیں کہ اگر اللہ نہ کرے وہاں کچھ کمی پڑی تو یہاں سے کچھ پہنچ جائے. یہ ایک ہم آج جائزہ لیں گے. اور اگر ہمارے پاس کچھ خفیہ بندوبست نہیں ہے تو آج رات ہم تہیا کر لیں گے، کوئی خفیہ اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ وہاں ہمارا کچھ حوالے کا بندوبست ہو جائے، کوئی لے دے کے معاملہ وہاں نپٹا دے. وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے جو وہاں کا معاملہ ہم بغیر تکلیف کے گزار لیں؟ سب سے پہلی بات جو آج میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے، جو شارٹ کٹ کے طور پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور یہ جو بچے ہیں نا ہمارے خاندان کے، ان کی زندگی شروع ہو رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ان بچوں کو اپنے اکاؤنٹ میں شامل کر لیا جائے. یہ ہمارے بھانجے، بھتیجے، پوتے، نواسے، یہ پوری بلڈنگ بھر کے بچے جو رات دن آپ کی نظروں میں پھرتے رہتے ہیں، کیوں نہ انہیں کو حوالے کے طور پر اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے. کیونکہ ہماری زندگی ختم ہوگی تو ان کی زندگی ابھی 60-65 سال تو کم از کم چلے گی نا. تو وہ ایسا ہم کوئی بندوبست کر لیں کہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم مرے تو ان کی زندگی میں ہم زندہ رہیں. وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اپنا صدقہ جاریہ بنا لیں؟ دیکھو، یاد رکھو، جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے یا جتنے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا نہ ہوگی جس کو ایک ماں، ایک پھپھی، ایک خالہ، ایک نانی یا ایک دادی کی شکل میں ہم میں سے کوئی نہ ملا. ملے گا نا؟ اور ہمیں اگر اس کو اپنا استعمال کر لیا تو ہم اس کو بہترین طریقے پہ کیش کرا سکتے ہیں. ویسے بڑی موٹی مثال ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ میں سے کسی کا کوئی بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا دبئی جا رہا ہو نا تو 7,000 لے جانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. چلو بھائی تم عمرہ کرنے جا رہا ہو، تم حج کرنے جا رہا ہو، چلو بھائی اس کے پاسپورٹ کے ساتھ تم بھی نکل جاؤ. بالکل اسی طرح یہ ہمارے خاندان کے وہ بچے جنہیں ہم نگلیکٹ اور کنڈا مال سمجھ رہے ہیں، بچے آپ کے، یہ آپ کی وہ کھیتی بن سکتے ہیں جو آخرت میں آپ کو کیش کرا دیں. دیکھو، ایک دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، جنہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ ترس کھایا، اے اللہ جس نے میرے رحم کھایا میرے بچپن پہ، تو اس پہ رحم کھا. تو پہلا اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے بچوں کے اندر شفقت سے بات کرنا شروع کر دیں. ابھی یہ لوگوں کو ووٹ لینا ہوتا ہے نا، دیکھا کرو کیسے سلام دعا شروع کرتے ہیں. وہ بھی ان لوگوں کو چندہ چاہیے ہوتا ہے، پھر دیکھا کرو ان میں سے کسی کو زکوٰۃ چاہیے کرو، سب کو اتنی قریبی رشتہ داری نکالے تھے جیسے ہمارے اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئی نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنا صدقہ جاریہ تیار کرنے کی نیت سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنا لہجہ نرم کریں. پہلی بات، کیونکہ اب آپ کی ذاتی غرض ہے ان سے، اپنے محلے کے ہر بچے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ہر بچے کی خیریت پوچھنا آپ اپنے پر فرض کر لیجیے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا. میرے اپنے خاندان کا ایک بچہ یہاں موجود ہے، بالکل چھوٹا سا ہے. اس نے ایک دن ایک ایسی بات کہی، میرے ابا نے اس سے کوئی بات پوچھی کہ آپ مجھ سے بولتے ہیں، آپ مجھ سے بولتے کب ہیں؟ یعنی آپ میں سے کوئی یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ بچے کتنا نوٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے بولی یا آپ ان سے نہیں بولی. لہذا آپ ان کی نیکیوں میں شامل ہو جائیے، کیونکہ آپ کا زندگی کا چیپٹر بند ہوگا اور ان کا شروع ہوگا. اگر یہ تمہارے سے وابستہ ہو گیا تو ان کی دعاؤں میں تم زندہ رہ جاؤ گی، اور اس طرح تمہاری نیکی میں اگر کمی رہ گئی تو ان کی دعاؤں سے تم آگے نکل جاؤ گی. پر تم انہیں یاد کیسے رہ جاؤ؟ یہ بڑی راتیں آتی ہیں نا. آج میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی، میرے دل پہ بہت اثر ہوا. اس میں لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑی راتیں آتی ہیں یا کوئی بڑا دن آتا ہے یا کوئی حاجی اور عمرے والا جا رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، خاص وقت میں یاد رکھنا. ان بیوقوفوں سے پوچھو خاص وقت میں تم یاد کیسے رہو گے؟ جب خاص وقت آئے گا بندے کا اور اللہ کا تو بندہ اللہ میں غرق ہوگا، یہ تمہیں یاد رکھے گا. کیسے مہمان ہو یہ کہتے ہو کہ خاص وقت میں یاد رکھنا؟
دوستی کر کے ہاتھ ملا کر کہتے ہیں بس وہ خاص وقت آئے نا تو یاد رکھنا. بھائی کیسے یاد رکھنا؟ وہ جب خاص وقت آئے اس میں تم یاد رہو گی اسے, تو پھر اس میں تو خاص وقت آیا ہی نہیں جس کو تم یاد رہی اس وقت. یہ وہ بات تھی جو اس بزرگ نے سمجھا دی کہ جب خاص وقت بندے کو اور اللہ کا آتا ہے تو پھر بندہ اور اللہ ہوتا ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. اس کو اگر یاد دلانا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی احسان کر دو کہ وہ تمہیں بھول نہ پائے. اس کی کوئی ایسی ذمہ داری تم اٹھا لو کہ وہ تمہیں اس خاص وقت میں بھی بھول نہ پائے. یہ انہوں نے سمجھایا تربیت کا کہ اب جیسے تمہیں ماں باپ کی دعا چاہیے, ہم سے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ابا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھائی ابا اور امی کا کوئی کام ایسا لے لو کہ وہ تمہیں بھول ہی نہ پائے. خالی دعا میں کیا یاد رکھنا؟ دیکھو مثال کے طور پر یاد الہی میں وہ غرق تھے کہ ایک کیفیت ان پر ایسی آئی کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں رہا. پیاس تو لگے گی نا, بھوک تو لگے گی نا, وضو کے لیے چپل تو چاہیے ہوگی نا. وہ کون سی اولاد ہے جو پانی بھر کے رکھ دے؟ وہ کون سی اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے کچھ پکا کے رکھ دے؟ اب تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص وقت میں یاد رکھے گا. خاص وقت میں جب پیاس پڑتے پڑتے حلق خشک ہوگا, وہ پانی کی بوتل اور گلاس تمہیں یاد دلا دے گا. وہ تمہیں نہیں یاد کریں گے, وہ گلاس اور پانی کی بوتل تمہیں یاد کرائے. پانی کی بوتل ایک نہ رکھے, پانی کا گلاس ماں باپ کے سرانے ایک نہ رکھے. اماں یاد رکھنا, ابا یاد رکھنا. کیسے یاد رکھنا؟ ان بزرگ نے اپنی کتاب میں یہی سمجھایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خاص وقت پہ یاد رکھے, اس کا مطلب یہ کہ یہ بات ہے. ایسے ان کی کوئی خدمت کرو, وضو کراؤ. اب ہم کون ہے تمہیں سے ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں اپنے ماں باپ کو وضو کراتا ہوں؟ جو وضو کرائے گا وہی تو مصلی پہ یاد آئے گا. کون ہے جو ہم میں سے بہت آرام سے کہتے ہیں بس بس دعا میں یاد رکھنا, عمرے میں یاد رکھنا. عمرے پہ کون یاد آئے گا؟ وہ یاد آئے گا جس نے پیچھے گھر سنبھالا ہوا. وہ تھوڑی یاد آئے گا جو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو ہاتھ لا کے آ گیا تھا, خدا پہنا کے چلا گیا تھا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو. اس بزرگ نے یہی سمجھایا کہ تم اگر کسی کی دعا لینا چاہتے ہو, اس کے کام تم لے لو, وہ تمہیں بھول ہی نہ سکے. ہمیں بہت بزرگوں کی دعا چاہیے ہوتی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو خاص دعا چاہیے ہوتی ہے وہ بزرگ کی جھاڑو دے کر آتے ہیں. اب بزرگ جب مسلے میں بیٹھے گا تو اس کو یاد آئے گا ماشاءاللہ کمرہ بہت صاف ہے, ماشاءاللہ اللہ اس کو خوش رکھنا. سارا نکلنے باہر بزرگ کو دعا کے لیے کھڑے ہیں, بزرگ اپنا کام خود ہی کریں تو بزرگ کو اللہ میاں سے یہی کہنا, اللہ میاں کیسے ساتھی دیے, سارا کام میں خود ہی کرتا. یہی بات اپنے ماں باپ کے ساتھ اور یہی بات اپنے بچوں کے ساتھ کہ جن کی تم کو دعا چاہیے ان کے کچھ کام تم کرو کہ کل جب تم کو جوتا پہننا پڑے گا, ان کو جوتا نہیں ملے گا, انہیں تم یاد آؤ گے. کسی طرح ان کو اپنے سے اٹیچ کرو. تم نے کیا کر رکھا ہے؟ چلو گندگی ہوتی ہے باہر جاؤ, تم مرو گی بھی ان کو کیا فرق پڑے گا, ان کو سدا خوشی ہوگی. وہ گئی جو کہتی تھی گندگی ہوتی ہے, جاؤ 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 جو مرضی کرو. ان کے لیے تو ایک جشن کا دن ہوگا. انہیں بلانا, انہیں بٹھانا, انہیں کھلانا اور ان کی خاطریں کرنا تمہارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گا, اور وہ دعاؤں میں تمہیں یاد کریں گی. اپنے ہاتھ سے ان کو کچھ لے کے دے دینا, ان کے ساتھ خاطرے مدارات کرنا, یہ تمہارے لیے آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گا. اور یاد رکھو ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کو خود بنا رہا ہے. اب اپنے ایک لمحے کو اپنے بچوں کو بھی جائزہ لے لو, محلے کے بچوں کو, رشتہ دار کے بچوں کو. تم اس طرح یاد رکھو کہ کسی غیر نے بھی ایک دفعہ دعا کر دی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور تم اپنی پونجی کا آج جائزہ لو کہ تم نے اپنی پونجی کو کیا بنایا. اپنے اپنے بیٹے اور بیٹیاں اپنے اپنے ذہن میں رکھو. جیسے دھوبی کی کتاب لے کے بیٹھتی ہو نا, وہ کہتا ہے اتنی قمیضیں اتنی شلواریں تم بلاتی جاتی ہو, بالکل اسی طرح میں گنواتی ہوں برائیاں اور اچھائیاں. تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی نگاہ میں کھڑا کرو, 5 فیل خود کرو اور آج کے بعد اسلام میں لگ جاؤ. پہلی چیز یہ دیکھو کہ تمہارے بیٹے متکبر ہیں یا انکساری والے. اگر تمہارے بیٹے میں تکبر ہے, وہ تکبر کو تو چھوڑ دو. میرے خیال میں ایک دہی اور
बाजार से बोतल 7 अप की लानी हो तो इस तरह तैयार हो रहे होते जैसे दूल्हा तैयार होकर वलीमे में जा रहे होते। बेटे तो हमारे तकब्बुर को तो छोड़ दो, अभी हैं छोटे छोटे, लेकिन सिर्फ एक दही या दूध लेने के लिए या बोतल लेने के लिए नहीं भेजना ना, 15 मिनट तो इन्हें आईने के आगे चाहिए। और इस तरह तैयार हो रहा था जैसे बनफ से नफीस वलीमे में शिरकत करने के लिए जा रहे, दही लेने तो नहीं जा रहे। 5 वक्त की नमाजों से ज्यादा 5 टाइम अपने दोस्तों को फोन करना और उनको हेलो और हाय करना उन पर फर्ज है। हमारे सुकून पैसे हमें तैयार करें। और देखो कि इस्लाम हमसे कैसे बेटे मांग रहे हैं जो हमारे सदका जारिया बनेंगे। वो दही और दूध के लिए पहले दूध से शुरू होता है, तो जाके दूध लिया, बोलते हैं अभी नहा के जाएंगे। वो नहा रहे होते, फिर नहाने के बाद नान पट्टी हो रही होती है फिर उसके बाद जाते हो। हमने अपनी नई नस्ल ये तैयार करी। पहली चीज आप ये देखिए कि आज के बच्चे कैसे हैं, क्योंकि माँ की तरबियत से ही बच्चे तैयार होते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी, अपने बच्चों को तुम ये मत समझो कि बच्चे गलत है, मेरा ये ईमान है, ये हमारी तरबियत की कमी है, ये हमारी गफलतें हैं जो हमारे सामने आ रही है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि माँ ही अपने बच्चे को जन्नती या दोज़खी बनाती है। और हम देखें कि हमने अपने बच्चों को क्या तैयार किया। पहली बात ये कि हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अम्मा 24 साल उनकी उम्र हो गई। कहा अम्मा मैं 24 साल का हो गया हूं, आज तक तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा बेटा इसकी वजह यह है कि मैंने तुझे कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। तो जब माँ इतनी नेक होती है तो बच्चे इतने होते हैं। तो हमारे बच्चे जो ये आज सिंगारदान के आगे खड़े हुए हैं ना, ये हम अपने बच्चों का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। अल्लाह ताला हमारी गलत तरबियत पर हमें माफ फरमाए। हमने खुद मशक्कत नहीं की तो हमारे बच्चे मशक्कत के आदी नहीं है। बुरा ना मानिएगा, आज सौदे की टोकरी पकड़ना हमारे बच्चों के लिए शान के खिलाफ है, बेइज्जती है। कि वो आप उनसे कुछ मंगवा लें तो उनकी बेइज्जती है। बल्कि बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो गाड़ी दे दीजिए, तो गाड़ी में बैठ के ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो वो बाजार से लाके आपको खाना दे देंगे, जो चीज आपको चाहिए, वो भी इतने एहसान के साथ। ये मरने के बाद फातिहा पड़ेगा तुम्हारा, जिनको तुम्हारी गाड़ी में बैठ के जाके दूध और दही ला के देना। अल्लाह का शुक्र है बीमार नहीं है, बात सिर्फ सुस्ती की और अपनी खुद परस्ती की, अपने आप से इतनी मोहब्बत है कि किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं रही। वो औलाद क्या दुआए सदका जारिया बनेगी जिसको आज अपने सिंगार पट्टी ज्यादा अजीज है, भले खाने में देर हो जाए, लंच बॉक्स में देर हो जाए, कोई बात, हमारी गलती। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हमारे सामने है, आपने कहा देखो तुम्हारे बच्चे मुतकब्बिर तो नहीं है, हमने अपने बच्चों को कैसे कहा। जो बच्चे तरक्की लेते हैं उनके वालिदैन वो होते हैं जो बचपन से छोटी सी गलती पर उनको पकड़ लेते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, फिर आपको आईना दिखाती हूँ। पहली मिसाल ये है कि एक बच्चा था बहुत अमीर खानदान का, उसका ये हाल था कि हर काम के लिए नौकर रखे हुए थे। एक दिन किसी नौकर की किसी बात पर गुस्सा आ गया, रख के चांटा नौकर को मार दिया। माँ ने खड़े खड़े घर से निकाल दिया कि मेरे घर में तुम नहीं रहोगे, जाओ। और वो घर से जब वो नौकरानी थी उसने हाथ पकड़ा, मालका ने हुक्म दिया कि मेरे